7 साल वाले, विवोशियो वाले, एपी मकरोन वाले, इम्तिहानात वाले मुख्तलिफ सवालात जो भी सवाल करना चाहे वो करें, लेकिन ये सवाल ना करें कि वो विवोशी वालियां दा की बने है। विवोशी वालियां दा बड़ी बड़ी मुसीबत बनी है, तो उस मुसीबत को हल करने के लिए मेरे बच्चों जब तक आप कुछ करेंगे नहीं वो होगा नहीं। तकरीबन 35 से 40 अफराद का केस बाकायदा प्रोसेस में जारी है और वकला की एक टीम उस पर काम कर रही है। तो इस तरह तकरीबन अगस्त के ये 3-4 हफ्ते उस पर काम होगा और सितंबर में इंशाअल्लाह बफज़ल ताला वो केस अदालत में दायर कर दिया जाएगा। यहाँ बड़ा लाजिम, बड़ा जरूरी समझता हूँ कि अगर आपको 5 साल का बैन लग चुका है, जो कि सैकड़ों लोगों को लग चुका है, 5 साल की पाबंदी सैकड़ों लोगों को लग चुकी है, उनको खास तौर पर मैं एडवाइस करूंगा मेरे बच्चों, चूंकि जब कानून आप पर पाबंदी लगाता है तो कानून आपको एक टाइम लिमिट भी देता है। तो वकला और कानून दान यूनानी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से कहते हैं कि इन फैसलों के खिलाफ अपील का हक 60 दिन से अंदर अंदर आपने उसका अपना केस को चैलेंज करना होता है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये जिनके खिलाफ 5 साल का बैन आ चुका है वो इस बात को जहन नशीन रखें कि 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने फैसले को चैलेंज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कल कला को आपका वो 60 दिन का टाइम भी गुजर जाए और फिर आप उस फैसले को चैलेंज भी ना कर सकें। ये केस का OYM पर केस का अलहदा मामला है और जिन पर 5 साल की पाबंदी लगी है उनका अलहदा मामला है। इसके बाद बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे ये कहते हैं सवाल रोजाना की बुनियाद पर जो व्हाट्सएप पे या भेजते हैं आप कि हमारे पेपर लेट हो रहे हैं, पालीनी से लेकर अल्फा अथीनोन से पिरिया और मुख्तलिफ इलाकों के जजीरों तक 3 माह हो गए, 4 माह हो गए। अच्छा ये है कि वाकईतन कागजात की जो जांच पड़ताल है, जायजा है जो आपकी फाइलों का, उसमें 3 माह 4 माह भी लग रहे हैं। इसका मेरे बच्चों ज्यादा आसान, ज्यादा बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि आप अपने वकील से राब्ते में रहें, 1 दफा 2 दफा इजाफी मेल भेज दें और उसको चेक एंड बैलेंस में अपने राब्ते में रखें ताकि आपका वकील उससे जुड़ा रहे। बड़ी दफा ऐसे होता है वकील कुछ नहीं कर सकता, वकील ने एप्लीकेशन भेज दी है और आगे पेरिफेरिया में जब आपकी फाइल पहुंच गई है, बड़ी दफा ऐसे होता है कि आप नाला होते हैं, आप नाराज हो रहे होते हैं, वो जी वकील का करता ही नहीं, मैं उन्हें थे मतलब इंतजार ही कोई को गाली नहीं दसता। मेरे बच्चों गल उन्हें की दसनी है, गल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एप्लीकेशन ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ एप्लीकेशन भेज छड़ी। अब मेरे बच्चों फाइल पेरिफेरिया में है, वजारत में है, उस अफसर के पास सुस्त है तो सुस्ती से काम करेगा, चुस्त है तो चुस्ती से काम करेगा, फासिस्ट है या आपसे हमदर्दी करने वाला है। ये पेरिफेरियाज में, वजारतों में इस तरह के मिक्स लोग मौजूद होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप फिर ये कर सकते हैं कि अगर 1, 2, 3 दफा मेल की और दुरानियां बहुत ज्यादा हो गया तो उसके बावजूद नहीं कोई जवाब, कोई रिजल्ट, कोई अपील नहीं निकल रही, तो उस सूरत में फिर आप वकील के साथ गुजारिश करेंगे कि वो आपके साथ पेरिफेरिया में जाए और पेरिफेरिया में जाने के बाद जो है वो आप फाइल जाके देख सकते हैं और उन्हें अपील कर सकते हैं कि भाई अगर इसमें कोई ऐसा मसला है जो हमारे मुतल्लक है तो आप हमें बताएं और उसके मुताबिक फिर हम लोग उसका सल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये मुख्तलिफ मामलात होते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, लामिया में पिछले दिनों में एक लाइकी मेला के दौरान जो है वो नौजवानों पर तशद्दुद किया गया, उनका मामला जारी है। शबाज गिल और अकील गिल, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के मामलात में सैकड़ों बच्चों को बाकायदा कानूनी हैसियत लेकर दी है और अल्लाह ने चाहा तो उन बच्चों को भी कानूनी हैसियत भी लेंगे। मेरे बच्चों गुजारिश है, 1 पाई 1 सेंट ना गर्ज है आपसे लेना,
لیکن ہاں یہ غرض ہے کہ سچا اور مظلوم کہیں بھی ہو، اگر میں وہاں کچھ کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو یہ کام اصل میں ہوتے بڑے لمبے ہیں، طوالت بڑی ہوتی ہے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 1 سال، کبھی 10 سال۔ جیسے شہزاد لقمان کیس کے حوالے سے 10 سال ہم نے جو ہے اس کی پیروی کی اور مجرموں کو جیلوں تک پہنچایا۔ اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سفیروں وزیروں کے حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، تو جب وہ بیچارے غافل ہو جائیں، سست کاہل ہو جائیں، اپنی رشوت کے پیچھے سارا دھیان لگانا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہاں یونان میں 100 افراد مظلوم ہوتے ہیں تو 100 میں سے 95 بلکہ 98 بلکہ 99 لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور 5 افراد بھی سفیر صاحب سے یا حکومت پاکستان سے نہیں کہتے کہ ہم پر یہ ظلم ہو گیا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ نہ کسی نے سننی ہے اور نہ سن کے اس کا کوئی پیرا دینا کسی نے۔ تو یہ حقیقتاً تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، ریاست، اس کا ایک ہی کام سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو کہے کہ ریاست موجود ہے، آپ کے ملازمین موجود ہیں۔ پبلک سرونٹ کسے کہتے ہیں؟ چپراسی سے لے کر پرائم منسٹر تک یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں۔ آئین پاکستان انہیں پبلک سرونٹ کہتا ہے۔ تو پبلک سرونٹ کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ پبلک کی نگہداشت کرے، نوکری کرے، لیکن سسٹم اور نظام اس قدر گندا اور کرپٹ ہو گیا کہ ان کو بیچاروں کو پوچھنے گیچنے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ اصل میں قومیں، آپ جو کہتے ہیں نا میں جی کی کرا، میں تھے عام بندہ، اصل میں آپ ہی نے پوچھنا ہوتا ہے۔ تو آپ جب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی میں کی کر سکنا تھے، میں کی کرا، تب یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی آزاد میاں، اگر کوئی سوال آ گیا تو برائے مہربانی۔ سوال تو سب سے پہلے سوال، اور یہ وہی سوال ہے، ایک ہی سوال پوچھتا ہے بار بار۔ اچھا بسم اللہ۔ سر 2 منتھ ہو گیا ہے، 7 سال فنگر دیا ہوئے، کارڈ ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، اور سوال میں بھی پوچھتا ہوں کہ میرا تو 3 مہینہ ہو گیا ہے، کافی سارے لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہے اچھا اچھا کہ اتنا دن کیوں لگ رہا ہے، اس کا کوئی وجود وجہ بتائیں۔ فنگر دیا 2 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا لیکن کارڈ نہیں آ رہا ہے 7 سال والوں کا۔ اچھا 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 اور جی، ایک اور سوال آیا ہے جی، ایک بندہ نے بولا ہے، ناصر صاحب یہ نہیں لگنا، اگلی بار جانا۔ اچھا ایک اور ارشد کوکر صاحب کہتا ہے سر مجھے ایک کارڈ ملا ہے، وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، تو وہ مینشن کر دیجئے، جس بھائی کے ہے وہ آ کے لے جائے۔ کارڈ جب ہمارے پاس موجود ہوگا تبھی ہم مینشن کریں۔ جی بالکل ادھر موجود ہے۔ اصل میں اس وقت کارڈ ایک نوجوان شہزادے کو ملا ہے، تو ان کا نام دوبارہ بولیں۔ ارشاد کوکر، ارشاد کھوکھر صاحب کو جناب ایک اسائلم کا ایک عادیہ پارامونی ملا ہے اور ایک ارسلان کو بھی ملا ہے، تو میں انشاءاللہ اس پر کمنٹ میں بھی ان کو دے دیتا ہوں اور پاکستان کمیونٹی کے پیج پر بھی انشاءاللہ ان کو شائع کر دیں گے۔ 2 اس وقت کارڈز ہیں جو نوجوان بچوں کے گمے ہیں، ویلڈ ہے، تو ایک ارشاد کھوکھر صاحب ہے، ایک ارسلان صاحب ہے، تو ان کے پاس ایک ہی ہے، 2-3 کمنٹ کیا ہے، ایک ہی بندہ ہے، لیکن ایک اور بھی ہے۔ اچھا میرے پاس اس سے قبل بھی ایک رپورٹ آئی ہے۔ تو باقی بچوں، نوجوانوں جن کے کارڈ لیٹ ہو رہے ہیں، لیٹ کا تو سارے پیریفیریاز میں لیٹ ہے۔ آپ کے سوال آنے سے قبل میں نے اس پر یہی بتایا کہ لیٹ کا طریقہ یہی ہے، وکیل کا کوئی اس میں بیچارے کا دخل نہیں ہوتا، وکیل اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ وکیل زیادہ سے زیادہ ایک میل کر سکتا ہے اور میل کا وہ جواب دیں یا نہ دیں وہ پابند نہیں۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر دورانیہ 4 ماہ سے بھی زیادہ ناصر صاحب ہو گیا، آزاد میاں اگر دورانیہ 4 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا، تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ وکیل کو لے کر پیریفیریا میں جائیں تاکہ فائل کو دیکھیں، اور اگر فائل وہاں کو کمی بیشی ہے تو اس کو فردر پروسیس کے لیے کریں۔ تو یہ تقریباً سارے ہی پیریفیریاز میں تاخیر کا نظام چل رہا ہے۔ تو جو وہ انسانی ہمدردی والی بیوسی ہے نا جی، ناصر صاحب وہ ایڈی بڑی مصیبت ہے، ایڈی بڑی مصیبت ہے، بچیاں نو اجے تک وہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ 25 سے 40 ہزار لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اور میرے بچوں آپ پھر پوچھتے ہیں وہ کی بنے جی، جنہوں نے مکان دے لیٹر لائے ہیں انہوں نے بھی۔ میرے بچوں جب آپ
کھڑے نہیں ہوں گے، پیچھا نہیں کریں گے، کیس دائر نہیں کریں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، سینکڑوں لوگوں کے وہ 5-5 سال کے بین آ رہے ہیں اور مسلسل تیز رفتاری سے جو جمع کراتا ہے پیپر اس کا بین آ جاتا ہے 5 سال کا. اس لیے نصیحت کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ 2 نمبر پہ ویوشی لی تھی، پیپرز جمع نہ کرائیں. میرے بچوں 3-4-5 ماہ ابھی ہیں، اگست، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 4 ماہ ہیں. دسمبر تک یہ قانون موجود ہے، 31 دسمبر تک. ٹھیک ہے، ابھی پہلے کیا کرنا چاہیے بچوں؟ پیسے آپ نے خون پسینہ بہا کر اکٹھے کیے. آپ جب یہاں کہتے ہیں نا او چلو جی 500-700 یورو، یہ شہزادیوں انج نہیں کریدا. 500-700 یورو کسی غریب نو، مسکین نو، یتیم نو دے دیو گے، اس طرح تو ضائع برباد ہو جائے گا، الٹا تمہارا بین بھی نکلا ہوگا. ناصر صاحب اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی. او بھائی اللہ کی مرضی ہے بنا کہ تو سیدھے طریقے نال چلے. ہاں جی، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی تو قرآن میں دسی گئی ہے کہ اللہ کا حکم تے اللہ کی مرضی کی ہے. تے انج نہ کریا کرو اپنی سستی نو کہ وہ ٹھیک ہے جی جس طرح اللہ کی مرضی. میرے بچوں کام کو پورا ڈیوٹی سے، ذمہ داری سے کرتے اور اس کے بعد پھر توکل علی اللہ کرتے. اللہ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہیں شیطانی رستہ پر چلیں، سستی کریں، کاہلی کریں، بدماش، ظلم اور جبر کرتا ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ قوت سے روکو، مظلوم کا ساتھی بنو. تو کیوں نہیں بنتے؟ بنا کرو میرے بچوں، بنا کرو. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے.